اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں دین اسلام کے دو رخ پیش کیے جاتے ہیں. ایک تصور، ایک دین اسلام کا چہرہ اور ایک دین اسلام کا رخ وہ ہے جو انگریز کے کہنے پہ خونی لبرل جو ہے نا وہ پاکستان میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام یہ ہے. انگریز کے کہنے پہ این جی اوز آپ دیکھتے ہیں وہ اربوں کھربوں روپے دیتی ہیں اور وہ اسلام بیان کرواتی ہیں. ایک رخ اسلام کا وہ ہے جو یہ لبرل قسم کے لوگ بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ کافر دشمن جو کچھ مرضی کہہ دے آپ نے جواب میں اسے کچھ نہیں کہنا. یہی آپ سنتے ہیں. کبھی کوئی بات ہو جائے تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے جی اسلام تو کسی کو کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اور اگر کوئی کفار کے رد میں اگر کوئی بندہ تقریر کر دے، کوئی سخت بات کہہ دے تو فوری طور پہ ایک شور و غل اٹھ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ عجیب و غریب چہرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ تو شدت پسندی ہے، یہ تو بنیاد پرستی ہے، یہ تو جناب متشدد مولوی لوگ ہیں، ملا ازم ہے. سنتے ہیں نا آپ لوگ. ایک یہ تصور ہے اسلام کا چہرہ جو یہ لبرلزم پیش کر رہے ہیں. ایک تصور اسلام کا وہ ہے جو اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں بیان کیا ہے. وہ کیا؟ اس کو سمجھ لیں. اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا جواب دینا. آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں مسٹر اوباما نے کہا تھا کہ ہم مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کریں گے. غالباً یہ مسٹر اوباما نے کہا تھا یا کسی اور امریکی صدر نے. حال ہی میں کسی بدبخت امریکی صدر نے یہ بات کی تھی کہ ہم مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کریں گے. یاد ہے آپ کو؟ وہ تسی ایڈے غیر سیاسی ہو، اخبار بھی نہیں پڑھتے. یہ حال ہی میں ایک امریکی صدر نے یہ بات کی. اس کے مد مقابل یہاں پھر جو دینی غیرت رکھتے تھے، اہمیت رکھتے تھے، انہوں نے بہت سخت ان کو جواب دینے کی کوشش کی اور جواب دیا بھی. اب جب یہاں سے جواب دیا جانے لگا تو کہا گیا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ملا ازم کی طرف جا رہا ہے، دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو اٹھاؤ، جیلوں میں ڈالو، ان کو جناب تشدد کرو، ان کے لوگ قتل کر دو، ان کو جناب نامعلوم بنا دو. بہت کچھ جو کچھ ظلم ڈھا سکتے تھے ڈھائے گئے. یہ سارا کچھ دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ آپ نے ایک آسیہ ملونہ کی خاطر 60,000 علماء کو جیلوں میں جاتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ابھی حال ہی میں جو کچھ ہوا وہ بھی سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک تصور وہ ہے جو لبرلزم والے پیش کرتے ہیں یہود و ہنود کے کہنے پہ. وہ یہ ہے کہ جو کچھ کوئی مرضی کر جائے، دشمن ظلم کر جائے، ظلم کے پہاڑ توڑ جائے، آپ نے جواب نہیں دینا. اگر آپ نے جواب دیا تو آپ معاذ اللہ دہشت گرد ہو جائیں گے، آپ ملا ازم کے قائل ہو جائیں گے، آپ جناب انتہا پسند ہو جائیں گے، بنیاد پرست. آپ کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر کے آپ کے ویزے کینسل کر دیے جائیں گے، ہر شے آپ پہ بند کر دی جائے گی. ایک تصور یہ، اور ایک تصور یہ. وہ کیا اسلام نے جو عطا فرمایا وہ کیا کہ جب اعتراض کرنے والا دشمن، دیکھیں اپنا تو اعتراض کرتا نہیں، غیر ہی اعتراض کرتے ہیں، دشمن ہی اعتراض کرتے ہیں. تو جب اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کا نہ صرف جواب دیا جائے بلکہ اس پہ چڑھائی کی جائے. کتنی چڑھائی کی جائے کہ وہ ساکت ہو جائے کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. اتنی چڑھائی کی جائے اس پہ کہ اس کو ہوش آ جائے. جیسے ہمارے کشمیر پہ چڑھائی کی گئی، اور ابھی حال ہی میں ابھینندن صاحب ایک طیارہ لے کے آئے تھے پاکستان میں. اس کا جواب صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ اس کو نیچے اتار کے اس کو گرفتار کر کے چائے پلا کے واپس بھیج دی جاتی. اس کا حل قرآن و حدیث نے جو پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان پر کم از کم اتنی چڑھائی ضرور کی جاتی کہ ان کی آنکھیں اور کان کھل جاتے. بھائی اگر ہم گئے ہیں تو پھر اگلے بھی آ گئے ہیں. اب دیکھیں قرآن و حدیث اور اسلام نے جو تصور پیش کیا وہ یہ کہ جب اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کا جواب دیا جائے. نہ صرف جواب دیا جائے بلکہ اس پر اتنی گرفت ضرور کی جائے کہ اگلا ساکت ہو جائے کہ میرے ساتھ بند کیا گیا ہے، اور سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نے یہ شرارت اور یہ حرکت کیوں کی ہے، نہ کرتا تو میں گرفت میں نہ آتا. اس یہودی عالم نے جناب صدیق اکبر کے سامنے کیا کہا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارا رب جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور ہم اس سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں. تمہارے رب کو ہماری حاجت ہے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں. یہ اعتراض کیا اسلام کے نظام زکوٰۃ پر اور اسلام کے صدقات اور خیرات کے احکام پر اس نے اعتراض کیا. اللہ رب العالمین نے اس پر گرفت فرمائی. وہ کیا فرمایا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تحقیق البتہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، اور ان قریب ہم اسے لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا تھا. یہ ایک گرفت تھی.
اس گرفت پر پھر دندان شکن جواب آیا رب کی طرف سے ان کے لیے. وہ کیا فرمایا؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا نبیوں کو ناحق شہید کرنا بھی لکھ لیں گے ہم. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو یہودی تھے انہوں نے تو معاذ اللہ کسی نبی کو شہید نہیں کیا تھا، اس لیے کہ انبیاء میں سے سرکار سے پہلے جو نبی اور رسول مبعوث ہوئے ہیں ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مستند روایات کے مطابق تقریباً 6 صدیوں کا فرق ہے، 600 سال کا فرق ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں. تو اس وقت جو یہودی تھے انہوں نے تو کسی نبی کو شہید نہیں کیا تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا نبیوں کو ناحق شہید کرنا بھی ہم لکھ لیں گے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے تو نہیں کیا. کہا اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کے اعتراض پر اعتراض کرنا، ایسا اعتراض کرنا کہ وہ سکتے میں آ جائیں، خاموش ہو جائیں، اور دوسرا ان کو اس لیے کہا کہ تمہارے کھاتے میں یہ سب کچھ ڈالا جائے گا اور ڈل رہا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو شہید تمہارے آباء و اجداد نے کیا تھا، لیکن تم ابھی تک ان کے اس قول سے اور ان کے اس عمل سے اور ان کے اس فعل سے متفق ہو. اگر تم متفق نہ ہوتے اپنے آباء و اجداد کے انبیاء کو شہید کرنے والے فعل سے تو تم توبہ کر کے دین اسلام قبول کر لیتے. تم نے چونکہ توبہ نہیں کی اور دین اسلام کی طرف نہیں آئے، لہٰذا تمہارا دین اسلام کی طرف نہ آنا اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا وہ عمل جو انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنا تھا اس کے ساتھ تم متفق ہو، اتفاق کرتے ہو اور اسے صحیح جانتے ہو. لہٰذا اب تم نے چونکہ بات کی ہے رب کے عطا کردہ نظام زکوٰۃ پر، تو اس پر گرفت بھی ہو گئی، اور دوسرا فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور تمہارے کھاتے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ناحق قتل کیا جانا بھی لکھ لیں گے. یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ہمیں یہ جو لبرلزم کے قائل لوگ کہتے ہیں کہ آپ بالکل چپ رہیں، آپ بات ہی نہ کریں، یہ اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کا عطا کردہ نہیں، یہ ملکہ برطانیہ کا دیا ہوا اسلام ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں میری کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا عطا کردہ جو دین ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، اور صرف اپنے حق میں فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر نکل کے کہے کہ عمر میں نے تجھ سے فیصلہ کروانا ہے، تو حضرت عمر اس کی گردن اتار دیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کا دین اور اسلام یہ ہے کہ رب جناب عمر کی تائید اور صداقت میں آیت نازل کرتا ہے کہ محبوب یہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آپ کے فیصلے کو حتمی فیصلہ نہ مان لے. لہٰذا جناب عمر نے جو آپ کے فیصلے کو نہ ماننے والے منافق کو قتل کیا ہے، اس نے کسی کو غلط قتل نہیں کیا، بالکل صحیح قتل کیا ہے. اور اگلی بات آخرت کے دن جو عذاب ہوگا، فرمایا وَنَقُولُ، انہوں نے کہا نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ چونکہ قرآن مجید میں لفظ ہیں تو اس لیے میں دہرا رہا ہوں، وگرنہ ہمیں تو اپنے رب اور رب کے رسول سے اتنا پیار ہے کہ ہم ان کی شان کے متعلق یہ لفظ زبان پہ لاتے بھی نہیں، اور ہمیں شرم اور حیا آتی ہے اور ڈر آتا ہے کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائیں. لیکن چونکہ الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید کے ہیں، تو فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، بے نیاز ہیں. تو اب ہم کہیں گے ان سے وَنَقُولُ، ہم ان سے کہیں گے ذُوقُوا، اب چکھو تم عذاب الحریق، جلانے والا عذاب. تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا، اب گرفت اور پھر اس پر جواب در جواب، اور اس کے بعد پھر آخرت کا عذاب. اب چکھو ایسے عذاب کو جو جلانے والا ہے. یہ ہے رب اور رب کے رسول کا عطا کردہ قرآن. اللہ کرے کہ یہ قوم اسلام اور دین سوشل میڈیا سے لینے کے بجائے قرآن اور حدیث سے لینے والی بن جائے.